پیارے دوستو، رمضان میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کا روزہ افطار کرایا جائے۔ ویسے تو دوستو اپنے گھر میں بیٹھ کر روزہ افطار کر لینا بہت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کا روزہ افطار کرایا جائے تاکہ تمام لوگوں تک اللہ پاک کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو وہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی اور دوزخ کی آگ سے نجات دلائے گی انشاءاللہ۔ اور دوستو جو روزہ افطار کرواتا ہے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کسی انسان نے سارے دن کی بھوک پیاس کاٹ کر تکلیف اٹھا کر روزہ رکھا اور اگر کسی انسان نے اس کا روزہ افطار کرا دیا تو اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 1 درہم دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے اسے بھی 1 درہم دیا جاتا ہے، اور ایک انسان عصر سے لے کر مغرب تک یعنی بس کچھ ہی دیر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 2 درہم دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت یعنی تمہاری ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارے ثواب کم کیوں ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ثواب کم نہیں ہے بلکہ ہمارا زیادہ ہے۔ جیسا کہ آج کل اگر 500 روپے کی مزدوری چلتی ہو تو اگر کوئی انسان صبح سے شام تک ایک آدمی سے مزدوری کروائے اور اس کو 500 روپے دے دے، اور دوسرے آدمی سے دوپہر سے لے کر شام تک مزدوری کروائے اس کو بھی 500 روپے دے دے، اور ایک شخص سے صرف 1 گھنٹہ کام کرائے اور اسے 1000 روپے دے دے، تو اگر پہلے والے مزدور یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے بلکہ تمہیں تو پورے پیسے دیے گئے ہیں، یہ تو مہربانی اس بندے پر ہوئی ہے جس کو 1000 روپے ملے ہیں۔ اس میں پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال ہماری یعنی مسلمانوں کی ہے۔ ایک شخص نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک پیاس کاٹی، گرمی برداشت کی، اور ایک شخص نے شام کے وقت روزہ افطار کروا دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، ہمارے جیسے لوگ جو مال و دولت نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ سعادت کیسے حاصل کریں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ پاک اس شخص کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ اگر 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا 1 کھجور سے کھلوا دیا یا سادہ پانی سے روزہ کھلوا دیا تو اسے بھی ثواب اللہ پاک عطا کرے گا۔ ضروری نہیں کہ دسترخوان سجا ہو اور دنیا کے تمام کھانے اس پر پڑے ہوں اور وہی افطاری قرار دی جائے، بلکہ جس نے کسی پانی کا گلاس بھر کر یا کٹورا بھر کر سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا اور روزہ رکھنے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ مدینے میں ایک شخص تھا جو روزے کے وقت وہاں سے ایک گلاس لیتا اور زمزم کا پانی بھرتا اور روزے داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا۔ روزانہ اس کا یہی عمل ہوتا تھا، یہی معمول ہوتا تھا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی تھی وہ ہر ایک کے آگے اس گلاس کو رکھتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچے دل کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی افطاری دی، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا جس کو پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، اس میں روزہ رکھنے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور شام کو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اسے 2 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک تو ثواب اسے اپنے روزے کا ملے گا اور دوسرا ثواب اسے روزہ افطار کروانے کا ملے گا۔ تو پیارے دوستو، جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہو،
उसी हिसाब से आप भी देखें, अपने आसपास देखें, लोगों का रोज़ा इफ्तियार करवाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।